عاشورہ کے بعد عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ قیدیوں کو کوفہ بھیجنے کے لیے انہیں رسیوں میں باندھ کر بے محمل اونٹوں پر سوار کیا جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل کے لیے اہل بیت اطہار کے معصوم بچوں اور غمزدہ خواتین کے بے مکنا و چادر بے پالان اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ چنانچہ بے کس اور بے بس مظلوم بیویاں اور بچے اپنے عزیزوں اور پیاروں کے مصائب اور بے دردی سے قتل کا داغ سینوں میں لیے سرزمین کربلا کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ایسی حالت میں انہیں اونٹوں پر بٹھایا گیا کہ ان کے چہروں اور سروں پر کوئی مکنا و چادر نہیں تھی۔ اس طرح سے انہوں نے حرمت رسول کو پامال کر دیا اور انہیں اجنبی قیدیوں کی مانند قید کیا گیا، اور حرمت رسول کا کسی بھی طرح انہوں نے پاس نہیں کیا۔ جب قیدیوں کا قافلہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گیا تو بیویوں نے عمر سعد سے کہا، تمہیں خدا کی قسم ہمیں وہاں سے لے چلو جہاں پر ہمارے شہید بے گور و کفن پڑے ہیں، تاکہ ہم آخری مرتبہ ان کی زیارت کرتے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب مظلوم قیدیوں نے شہیدوں کے لاشوں کو دیکھا کہ تیروں، تلواروں اور نیزوں کے واروں سے شہید ہونے کے علاوہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے بھی پامال ہو چکے ہیں تو قیدیوں سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے منہ پر پیٹنا شروع کر دیا، اور بعض اور روایات کے مطابق بنی امیہ نے امام حسین اور ان کے انصار و اصحاب کے مقدس جسموں کو جو پارا پارا ہو چکے تھے زمین پر پڑا رہنے دیا، اور قیدیوں کو روحانی صدموں سے دوچار کرنے کے لیے انہیں جان بوجھ کر مقتل شہداء سے لے جایا گیا۔ اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم نے اپنے بھائی حسین کے لاشے کو دیکھا کہ خاک و خون میں غلطاں بے گور و کفن بلکہ عریاں زمین پر پڑا ہے، تو بیویوں سے یہ حالت دیکھی نہ گئی، اپنے آپ کو اونٹ پر سے گرا دیا اور اپنے بھائی کے پامال لاشے کو آغوش میں لے لیا۔ قرہ بن قیس کہتا ہے، میں اس وقت اہل حرم کو دیکھ رہا تھا جب وہ اپنے مقتولین کے لاشوں پر سے گزر رہی تھیں۔ اس وقت وہ فریادیں کر رہی تھیں اور اپنے چہروں پر ماتم کر رہی تھیں۔ میں خواہ سب کچھ فراموش کر دوں مگر وہ لمحہ ہرگز نہیں بھول سکتا جب وہ اپنے بھائی کے لاشے پر سے گزر رہی تھیں، اور باخدا اس وقت وہ اس قدر بے چین ہو کر بیان کر رہی تھیں کہ جس سے ہر دشمن اور دوست رو رہا تھا۔ کامل ابن اسیر میں ہے کہ حضرت زینب نے اپنے ہاتھوں پر امام کے مقدس پیکر کو لے کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، بار الہا ہماری یہ قربانی قبول فرما لے۔ فرمایا، اے اللہ کے رسول، اے وہ مقدس ذات جس پر آسمان کے ملائکہ نے درود بھیجا ہے، یہ آپ ہی کا بیٹا حسین ہے جو خاک کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، خاک و خون میں غلطاں اور بدن ٹکڑے ٹکڑے، جس کا گلا پس گردن کاٹا گیا، جس پر صحرا کی گرد و خاک پڑ رہی ہے۔ تیری بیٹیاں قیدی بنائی جا چکی ہیں اور اولاد قتل ہو چکی ہے۔ حضرت زینب کے اس بیان نے ہر دوست و دشمن کو رلا دیا۔ اس کے بعد زینب کبریٰ نے اپنی مادر گرامی زہرہ مرضیہ کو مخاطب کر کے کہا، اے اماں جان، اے دختر خیر البشر، ذرا صحرائے کربلا کی طرف تو دیکھو اور اپنے نازوں کے پالے حسین کی طرف ایک نگاہ تو کرو کہ اس کا سر دشمن کے نیزے پر سوار ہے اور بدن اسی صحرا میں خاک کربلا میں پڑا ہے۔ اے اماں، ذرا اپنی بیٹیوں کو بھی دیکھو کہ ان کے خیموں کو جلا دیا گیا اور انہیں بے پالان اونٹوں پر قیدی بنا کر سوار کیا گیا۔ ہم آپ کی بیٹیاں کس قدر غریب ہو گئی ہیں۔ پھر ام المصائب زینب روتی آنکھوں اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ سید الشہداء کے بے سر جسم سے یوں مخاطب ہوئیں، اس کے قربان جس کے خیموں کی رسیوں کو کاٹ دیا گیا، اس کے قربان جاؤں جو ہماری آنکھوں سے غائب ہو چکا ہے اور جس کے واپس آنے کی امید نہیں، اور جو ایسا زخمی ہے کہ جس کے زخموں کا مداوع کیا جائے، اس کے قربان جس کے لیے میری جان اس کے اوپر فدا ہو، اس کے قربان جس کو غمناک دل اور پیاسے لبوں کے ساتھ شہید کیا گیا۔
اس کے قربان جس کے نانا رسول اللہ ہیں اور وہ رسول خدا خدیجۃ الکبریٰ علی المرتضیٰ اور سید النساء فاطمہ زہرا کا فرزند ہے۔ اس کے بعد زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اصحاب رسول سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے نانا محمد کے صحابیوں، آج میرے نانا رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ہائے مصیبت، ہائے غم، یہ اولاد رسول ہیں جنہیں قیدی بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ زینب کبریٰ کے اس بیان سے دشمن کے فوجی بھی رونے لگ گئے اور صحرا کے جانور اور دریا کی مچھلیاں بے قرار ہو گئیں، اور اس وقت اکثر لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو گر کر ان کے سموں کو تر کر رہے تھے۔ اب جناب سکینہ بنت الحسین اپنے بابا کے لاشے پر جا کر اس سے لپٹ گئیں اور زخمی دل کے ساتھ اس قدر فریاد کرنے لگیں کہ تمام حاضرین پر گریہ طاری ہو گیا، اور خود اتنا روئیں کہ غش کر کے زمین پر گریں۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے بابا کے زخمی تن سے یہ کہتے سنا: اے میرے شیعو، تم جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو مجھے ضرور یاد کرنا کہ میں پیاسا مارا گیا، یا کسی مسافر یا شہید کا سنو تو میری غربت پر آنسو بہانا۔ اے کاش کہ تم عاشوراء کے دن کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اپنے ننھے سے معصوم بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، مگر انہوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ میں وہ نواسہ رسول ہوں جسے بغیر کسی جرم و خطا کے پیاسا مارا گیا، اور پھر اسی بات پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ قتل کرنے کے بعد کسی خطا کے بغیر میرے لاشے کو پامال کر دیا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روز عاشوراء ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور میرے والد اور ان کے اصحاب و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ہمیں اونٹوں پر سوار کر کے کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ میں نے شہداء کے لاشوں کو دیکھا کہ بے گور و کفن زمین پر پڑے ہیں۔ اس وقت میرا دل سخت مضطرب ہو گیا اور حالت پریشان ہو گئی، رنگ زرد ہو گیا، دل میں ایسا درد اٹھا کہ نزدیک تھا کہ روح پرواز کر جائے۔ میری یہ کیفیت دیکھ کر میری پھوپھی زینب نے مجھ سے کہا: اے میرے نانا، بابا، اماں زہرا اور بھائی حسین کی نشانی، تم نے اپنے آپ کو اس قدر کیوں بے تاب کر دیا ہے اور اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈال دیا ہے؟ تو میں نے عرض کی: پھوپھی اماں، کیوں نہ بے تابی کا اظہار کروں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا والد، میرے چچا، میرے بھائی اور ان کی اولاد بے گور و کفن، خاک و خون میں غلطاں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے لیے یہ کیفیت ناقابل برداشت ہے، جنہیں نہ تو کسی نے کفن دیا نہ دفن کیا۔ پھوپھی اماں، ان لوگوں نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ گویا ہم دیلم اور خضر کے لوگ ہیں۔ تو پھوپھی نے فرمایا: بیٹے، گھبراؤ نہیں، یہ خداوند عالم کا تمہارے نانا رسول اور بابا حسین کے ساتھ ایک ایسا عہد ہے جو پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت سے عہد لیا ہے کہ جس کو اس سرزمین کے سرکش لوگ نہیں پہچانتے، بلکہ آسمان کے فرشتوں کو اس کا علم ہے، اور وہ آئے گی جو ان پراگندہ اور جا بجا منتشر ہڈیوں کو جمع کرے گی اور انہیں خون آلود پاکیزہ بدنوں کے ساتھ ملا کر زمین میں دفن کرے گی، اور اس سرزمین یعنی کربلا میں تمہارے بابا کی قبر کا نشان لگائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور دشمنان دین اور رہبران کفر و پیروکاران ضلالت اس کے مٹانے کی جتنا بھی کوشش کریں گے وہ اتنا ہی واضح، روشن، نمایاں اور برتر ہوتا جائے گا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے بعد روز عاشوراء ایک خیمے کو لاشہائے شہداء کے لیے مخصوص کر دیا تھا کہ جب بھی اہل بیت یا اصحاب میں سے کوئی شخص شہید ہو جائے تو اس کے لاشے کو اسی خیمے میں لایا جائے۔ چنانچہ سوائے ایک پاکیزہ لاشے کے باقی تمام لاشیں یہیں پر لائے گئے، اور وہ تھا قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علمدار کا مقدس لاشا،
اور اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس شہید مظلوم کا لاشا اس قدر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ حسین جیسے تنہا انسان سے اس کا اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب بھی کسی شہید کا لاشا اسی خیمے میں لایا جاتا تو امام فرماتے، یہ پیغمبروں کی آل کی مانند شہید ہیں۔ اور حضرت علی نے شہدائے کربلا کی شان میں فرمایا ہے کہ یہ دنیا و آخرت میں شہیدوں کے سردار ہیں، اور آج تک نہ کوئی ان پر سبقت لے گیا اور نہ ہی آئندہ سبقت لی جائے گا۔ بنی اسد کا ایک شخص کہتا ہے کہ جب قافلہ کربلا سے چلا تو میں میدان جنگ میں آیا۔ یہاں آ کر میں نے عجیب و غریب کیفیت ملاحظہ کی، وہ یہ کہ میں نے دیکھا اہل بیت رسول اور امام حسین کے یار و انصار کے پاک و پاکیزہ اجسام خون میں غلطاں گرم زمین پر پڑے ہیں، جن پر گرد و خاک پڑی ہوئی ہے۔ نہایت ہی غم کا منظر تھا جسے دیکھ کر رونا آتا تھا، مگر ان کے نورانی اجسام سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں جو آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ ان لاشوں پر سے گزرنے والے ہوا کے جھونکے معطر ہوتے تھے جو آگے چل کر عطر پاشی کرتے تھے۔ اسی اثناء میں نے دیکھا کہ ایک شیر امام حسین علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ لاشے کے قریب آیا اور خود کو امام مظلوم کے خون میں غلطاں کر دیا اور ایسی دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا جو میں نے آج تک نہیں سنی۔ اس سے بڑھ کر میرے نزدیک جو بات تعجب آور تھی وہ یہ کہ میں نے رات کے وقت میدان کارزار کی طرف دیکھا۔ مجھے یوں نظر آیا گویا ان میں سے ہر ایک کا بدن نور کی ایک شمع بن کر چمک رہا ہے، اور ان مقربان بارگاہ الہی کے پاس سے نالہ و شیون کی دلگداز آوازیں آ رہی تھیں۔ نیزوں اور تلواروں کے زخموں نے ان مظلوموں کے اجسام پر تو اثر کیا، مگر ان کی عظمت اور بزرگواری میں ذرا بھر تبدیلی نہیں کی۔ ان پاکیزہ لاشوں کے درمیان مظلوم و بے نوا سید جوانان جنت کے لاشے کی ایسی کیفیت ہو چکی تھی جسے سخت سے سخت ترین دل بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن انوار الہی اس مقدس بدن سے سب سے زیادہ ساطع ہو رہے تھے، اور دوسروں کی نسبت خوشبو بھی اس سے زیادہ معطر کر رہی تھی۔ بعض روایات کے مطابق قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ امام مظلوم اور آپ کے پاکیزہ جانثاروں کے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے، لیکن دیکھا تو کسی بھی دھڑ کے ساتھ سر نہیں ہے، حتیٰ کہ بدن پر لباس بھی نہیں ہے۔ بہت سے لاشیں شدت ضربات کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اس لیے قابل شناخت نہیں رہے، اور بنی اسد کے لوگ حیران تھے کہ کیا کیا جائے۔ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے اور ابدان و اجسام کا بنی اسد سے تعارف کراتے جا رہے تھے اور وہ دفن کرتے جا رہے تھے، بلکہ اپنے والد بزرگوار کے لاشے کی تدفین کے لیے خود آگے بڑھے، لاشے کو دفن کیا اور رو رو کر سخت گریہ کرتے ہوئے اپنے والد بزرگوار کی بارگاہ عظمت و جلالت میں ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے جاتے تھے: خوش قسمت ہے وہ سرزمین جس نے آپ کے پاک و پاکیزہ جسم کو اپنی آغوش میں لے لیا، کیونکہ آپ کے بعد دنیا تاریک اور آخرت نورانی ہے۔ ہماری رات کی نیندیں ختم ہو گئیں اور غموں اور دکھوں کا اس وقت تک کوئی خاتمہ نہیں، جب تک آپ کے اہل بیت آپ کے ساتھ نہ آ ملیں۔ اے فرزند رسول، میرا آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پھر آپ نے قبر مطہر پر یہ عبارت تحریر فرمائی: یہ حسین بن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جسے لوگوں نے عالم غربت میں بے-حاشا شہید کر دیا۔ اس کے بعد علی ابن الحسین یعنی علی اکبر علیہ السلام کو حضرت سید الشہداء کے مبارک قدموں میں دفن کیا گیا، اور دوسرے تمام شہدائے اہل بیت کو امام کی قبر کے نزدیک یکجا دفن کیا گیا۔ ظاہراً 17 افراد اہل بیت تھے جو امام حسین علیہ السلام کی اولاد، بھائی اور بھتیجے تھے، جنہیں امام کے پائنتی میں دفن کیا گیا۔
پھر بنی اسد کے لوگ امام زین العابدین علیہ السلام کے ہمراہ نہر القمہ کی طرف چلے اور سرکار وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کو وہیں پر ہی دفن کر دیا جہاں پر آپ کی مظلومانہ شہادت ہوئی تھی۔ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے زبردست کریا کیا اور ان الفاظ میں قمر بنی ہاشم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا: اے بنی ہاشم کے چاند، آپ کے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے اور میری طرف سے آپ شہید راہ خدا پر سلام ہو اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔